اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ رسالت محمدی کی خصوصیات جو ہیں وہ دیکھیں، اب وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کیا ہے؟ عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ۔ اچھا، جو رسالت محمدی کی خصوصیات ہیں ابھی تو آپ نے پڑھی ہیں نا، رسالت کی نبی کی جو ہے نا، ان کی خوبیاں، ان میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، جس میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ بشریت ہے، اس کے علاوہ اس میں امانت اور خیبت، اور پھر تبلیغ کا کاملہ ہی، اور پھر معصومیت، اور پانچواں یہ 5 پوائنٹ پڑے ہیں، واجب الاطاعت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آ جاتا ہے رسالت محمدی اور اس کی خصوصیات۔ یہ آ جائے گا اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بتایا گیا کہ خاتم النبیین، خاتم المرسلین، یعنی رسولوں کے ختم کرنے والے تھے۔ اس کے حضور کے پاس ان کے آتے ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا، جو حضرت آدم سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انبیاء کو جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ان کی ذات میں یکجا کر دی، یعنی یہ ایک جگہ کر دی ان کو، ان کی ذات میں وہ سب خوبیاں موجود تھیں جو مختلف ٹائم پہ مختلف وقت میں رسولوں میں تھیں، کسی میں کوئی خوبی تھی، کسی میں کوئی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خوبیوں کا مجسمہ بنا کر بھیجا۔ اور حضرت رسالت محمدی بڑی نمایاں خصوصیات رکھتی ہیں، ان میں سے چند ایک ان کی بے حساب ہیں جن کو لکھنا مشکل ہے، لیکن ان میں سے چند ایک ہم پڑھتے ہیں کہ عمومیت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم، کسی جتنے انبیاء گزرے ہیں وہ خاص وقت خاص قوم کے لیے آئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ نبوت جو ہے قیامت تک انسانوں کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کل کہہ دیجئے یا ایھا الناس، آپ فرما دیجئے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف، جمیعاً کا مطلب ہوتا ہے سب کی طرف، کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، انی رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، علیکم تم سب کی طرف، جمیعا تم سب کی طرف، کیا آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا پہلا پوائنٹ، عمومیت۔ یہ کس کی آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، رسالت، کوئی بھی کوسچن آ سکتا ہے، رسالت محمدی کی خصوصیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یہ آپ کو آ سکتا ہے۔ خاتم النبیین کے بارے میں جب آپ کو پوچھا جائے کہ ان میں کون سی خصوصیات، تو وہ یہ ساری آپ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی جب ہم یہ ختم کریں گے تو پھر ہم کوسچنز دیکھیں گے تو پھر آپ کو ایگزیکٹ پتہ چلے گا۔ پہلی شریعتوں کا نسخ، نسخ کا مطلب ہوتا ہے ان کو منسوخ کر دینا، ختم کر دینا، نسخ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، یعنی کہ ان کے اب جو پہلے تھی، جو پہلے شریعت تھی، پہلے وقت میں تھی، اس وقت کے تقاضے تھے، تو وہ سب ختم ہو گئی جو ہی آپ تشریف لائے۔ آپ صرف شریعت محمدی پر عمل کیا جائے گا اب، یعنی اب ان پر نہیں عمل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پہلے دین ہے ان پر یقین نہیں رکھنا، وہ ان پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ عمل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو آخری نبی ہیں ان کو فالو کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اسلام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ دین فرمایا، اس کے علاوہ کسی دین کو جو ہے نا قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس میں عمومیت آ گئی، پہلی شریعتوں کا نسخ، کاملیت، کاملیت کا مطلب ہوتا ہے کامل، یعنی مکمل، ایسا دین جس کے اندر اب نہ تو کسی ایڈیشن کی ضرورت ہے، یعنی کسی اضافے کی ضرورت ہے، نہ کسی تبدیلی کی ضرورت ہے، اتنا مکمل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے دین کی تکمیل ہو گئی، اور یہ ہے کہ وہ دین کامل دین ہے، کامل دین، وہ دین کامل عطا فرما دیا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے۔ یہ 1400 سال پہلے دین آیا، اور ابھی تک کے لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ دین اسلام
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے فرمان، سب کچھ ان کی زندگی پوری جو ہے نا وہ کافی ہے، اب کسی کی ضرورت نہیں، اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اچھا، یہ بڑی اہم آیت ہے، اس کو ضرور یاد کیجیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دی اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ الیوم دن، اکملت مکمل کر دیا، لکم دینکم یعنی کہ آج کے دن مکمل کر دیا دین کو، واتممتم اور نعمت کو پورا کر دیا، علیکم نعمتی، اتممتو تمام کر دی، مکمل کر دی، تمام کر دی نعمت تم پر، ورضیتو اور راضی ہو گیا، رضیتو کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، پسند کرنا، لکم الاسلام دینا یعنی رضیتو راضی ہو گیا، لکم تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا میں نے، یعنی راضی ہو گیا، پسند کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے یہ دیکھا نا 3 پارٹس میں آ گیا، ایک تو ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسرا پارٹ یہ ہو گیا واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، یہ دیکھیں یہاں تک آ جائے گا نا نعمتی، یہاں تک، یہ 2 پارٹ ایسے پارٹس میں یاد آپ کر لیں، یہ 3 ہو گئے۔ ورضیت لکم اسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس طرح آپ یاد کریں گے تو آپ کو نہیں بھولے گا۔ اچھا جی، اب نیکسٹ آ جاتا ہے پوائنٹ، ابھی ہم نے کون سا پڑھا ہے؟ کاملیت۔ اچھا، یہ 3 آپ کو میں دہراتی اس لیے ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے۔ یہ دیکھیں، عمومیت، پہلی شریعتوں کا نسخ اور کاملیت 3 ہو گئے۔ چوتھا ہو گیا حفاظت کتاب۔ اچھا، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو نا پہلی کتابیں جتنی بھی تھیں وہ تبدیلی ان میں ہو جاتی رہی، لیکن قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ دار خود اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے خود کہا ہے کہ میں اس کی خود حفاظت کروں گا، اور یہ ثابت شدہ بات ہے۔ کتنے سال گزرنے کے باوجود کوئی شخص بھی ایک لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکا۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں تو بالکل ناپید کا مطلب ہے ختم، غائب ہو چکی ہوئی ہیں ہی نہیں ہیں، ناپید ہو چکی ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کی کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر گڈ مڈ، یعنی کہ صحیح کا پتہ ہی نہیں کہ اصل کیا ہے، غلط کیا ہے پتہ ہی، اس لیے صحیح کو غلط سے جدا کرنا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ مگر خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح نازل ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں بالکل جو ہے نا ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوں، اس کی ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک لکھا ہوا بھی موجود ہے اور انسانوں نے اس کو حفظ بھی کیا ہوا ہے، تو یہ ہوگی حفاظت قرآن۔ مختصر سے ہم نے اس کو پڑھا ہے، آگے آ جاتا ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ اب قرآن کی حفاظت تو ہو گئی، سنت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا، جو کچھ انہوں نے عمل کیا، جو کچھ انہوں نے صحابہ کے سامنے کیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہر دور میں۔ محدثین کا مطلب محدث جو حدیثیں لکھتے ہیں، محدثین کرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، یعنی